السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقراء یاسین اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں مہانور شہزاد کے قلم سے تحریر کردہ ناول لگن عشق کی ایپیسوڈ نمبر 28 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کر لیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ آج یشرا اور حنیم کے پیپرز ختم ہو گئے تھے۔ ہرے پیپرز ختم، حنم میرے پیپرز ختم۔ یشرا حویلی میں داخل ہوتی چھلانگیں مار کر چہک کر اعلان کرنے والے انداز میں بولی، جس پر وہ حنم بھی مسکراتی اور پیچھے کھڑی حنیم بھی اس کی حرکتوں پر ہنستی۔ بھابھی میرے پیپرز ختم۔ زامیش کو نیچے آتا دیکھ کر اس کے ہاتھ تھام کر اپنے ساتھ گھماتی اسے بولی، جس پر زامیش ہنستی۔ اللہ، ایسے خوش ہو رہے جیسے کوئی گولڈ میڈل جیت آئی ہو۔ اذہان اس کی خوشی پر مزاحیہ انداز میں کہنے لگا، تمہیں کیا معلوم بدھو، پیپرز ختم ہونے کی خوشی آخر ہوتی کیا ہے؟ یشرا آنکھیں چھوٹی کی اسے گھور کر ایک چپٹ لگا کر بولی۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی ہنسنے لگا۔ آج میں سارا دن سوں گی اور خبردار ماما آپ نے مجھے اٹھایا، میں چائے کے وقت خود ہی اٹھ جاؤں گی۔ چائے کے وقت خود ہی؟ یشرا ان سب کی طرف چہرہ کیے پیچھے سیڑھیوں کی جانب قدم بڑھاتے ہوئے بول رہی تھی جب بس ہاتھ سے ٹکراتی۔ اس سے پہلے وہ گرتی آزاد نے اسے تھام لیا۔ یشرا کی ہارٹ بیٹ حد سے زیادہ تیز ہو گئی۔ دیہان سے بے وقوف لڑکی، یہ نہ ہو اپنی شادی پر چوٹ لگوا کر بیٹھی ہو۔ چکیا محترمہ اسے گرتا ہوا دیکھ کر خفگی سے کہنے لگی۔ یشرا ہڑبڑا کر ایک دم سیدھی ہوئی۔ ڈونٹ وری تائی، میں ہوں، میں سنبھال لوں گا۔ آزاد ایک گہری نگاہ اس پر ڈال کر چکیا محترمہ سے بولتا اسے شرمانے پر مجبور کر گیا۔ وہ فوراً اوپر کی جانب بڑھ گئے جبکہ وہ سب آزاد کی بات پر مسکرا دی اور آزاد اس کے شرمانے پر۔ کہاں غائب ہے بیگم؟ زامیش کمرے میں داخل ہوئی تو زہران اسے پیچھے سے حصار میں لیتے ہوئے پیار بھرے لہجے میں بولا۔ زامیش اچانک افتاد پر سٹ پٹ آ گئی۔ وہ حنم اور تائی مجھے یشرا کے زیور دکھا رہے تھے۔ زامیش اس کی قید میں موجود دھیمے لہجے میں اسے جواب دینے لگی۔ میں آج تمہیں سارا دن وقت دینا چاہتا تھا مگر تم تو کمرے میں آنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ زہران اس کا رخ اپنی طرف کیے اس کی ناک دبا کر خفگی سے بولا۔ وہ کچھ دن رہ گئے نا شادی میں، اس لیے وہاں مصروف تھی، اب تو آ گئی ہوں۔ وہ اس کی طرف مسکرا کر دیکھتے ہوئے اسے بولی، اچھا اس دفعہ شاپنگ میری پسند کی کرو گی؟ زہران اس کے بال کان کے پیچھے کرتا گھمبیر لہجے میں اسے بولا۔ وہ پلکیں جھکا گئی۔ مجھے کل یشرا اور حنیم کے ساتھ جانا ہے ان کی شاپنگ کرنے کے لیے۔ وہ نظریں جھکائے اسے آگاہ کرنے لگی۔ تو ہم دونوں لے چلیں گے انہیں اور تم بھی اپنی شاپنگ کر لینا۔ زہران نے مشورہ دیا تو زامیش اسے دیکھنے لگی اور اس بات میں سر ہلا گئی۔ اچھا آئیڈیا، وہ مسکرا کر اسے کہنے لگی۔ زہران نے اس کی ناک سے اپنی ناک مس کی۔ چلیں اب نیچے چلیں، چائے کا وقت ہو گیا۔ زامیش اس سے دور ہوتی زہران کو دیکھتے ہوئے کہنے لگی۔ وہ اس کے ساتھ نیچے کی طرف بڑھ گیا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ سمارا محترمہ اپنے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ حنیم ہمت کر کے ان سے بات کرنے کے لیے ان کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ ممانی، کیا میں آ جاؤں؟ وہ دروازے پر دستک دیتے ہوئے ہمت کیے ان سے اجازت مانگنے لگی۔ سمارا محترمہ نے اسے کوئی جواب نہیں دیا۔ حنیم خاموشی سے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے اندر کی طرف بڑھ گئی۔ ایک دفعہ میری بات سن لیں ممانی، حنیم ان کے سامنے آ کر بیٹھتی نرم لہجے میں کہنے لگی۔ سمارا محترمہ نے ایک نظر اس پر ڈالی اور واپس سامنے دیکھنے لگی۔ مجھے معلوم ہے آپ کو پسند نہیں ہوں، اس وجہ سے کیونکہ میری ماں نے بھاگ کر شادی کی تھی، وہ مجبور تھی ممانی۔ تاجی ماموں، جب سب کو اس بات کا احساس ہو گیا کہ انہوں نے ماں کے ساتھ غلط کیا تو آپ کیوں ایسا کر رہی ہیں؟ صرف آپ کے بیٹے کی خوشی نہیں، میری بھی خوشی آپ کے بیٹے میں ہے، مگر آپ کی وجہ سے میں نے کبھی انہیں یہ نہیں بتایا۔ آپ یقین کریں میں آپ کو کبھی ناراض نہیں کروں، مگر میں اس رشتے میں آپ کی رضامندی بھی چاہتی ہوں۔ پلیز میری طرف سے اپنا دل صاف کر لیں۔ حنیم بھرائی ہوئی آواز میں گزارش کرتے ہوئے بولے۔ وہ اسے دیکھنے لگی۔ میری ماں نہیں ہے مگر آپ تو مل سکتی ہیں ماں کے روپ میں، پلیز۔ حنیم انہیں خود کو دیکھتا ہوا پا کر چہرے پر اداس مسکراہٹ سجائے ان سے بولی، جس پر وہ کچھ دیر خاموشی سے اسے دیکھتی رہی اور بغیر کچھ بولے اسے گلے سے لگا لیا۔ حنیم کے لبوں پر مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ اذہان جو سمارا محترمہ سے بات کرنے کے لیے کمرے میں آ رہا تھا، حنیم اور سمارا محترمہ کو گلے لگا دیکھ کر حیران رہ گیا۔ میں خواب تو نہیں دیکھ رہا ہوں؟ وہ چہرے پر ہاتھ پھیرتا خود سے بولتا اندر کی طرف بڑھ گیا۔ وہ دونوں اس کی آواز پر الگ ہوئی۔ سب خیریت ہے نا؟ اذہان ان دونوں پر نظریں مرکوز کیے پوچھنے لگا۔ وہ دونوں مسکرا کر اسے دیکھنے لگی۔ سب خیریت ہے، تمہاری چوائس اچھی ہے اذہان۔ سمارا محترمہ مسکرا کر حنیم کو پیار کرتی بولی۔ اذہان کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں ہوا۔ میں بے ہوش ہو جاؤں گا، اذہان ان کی محبت پر اپنا سر چکراتا ہوا محسوس کرتا کہنے لگا۔ وہ دونوں ہنسنے لگے۔ تم جا کر سو جاؤ۔ اس کی حالت دیکھ کر بس یہی بول سکی تھی، جس پر وہ مسکرائے۔ مجھے خوشی ہے ماں کہ آپ نے اس رشتے کو ایکسیپٹ کر لیا۔ اذہان لبوں پر مسکراہٹ سے جائے انہیں دیکھتے ہوئے کہنے لگا، جس پر وہ مسکرا دی اور اسے دیکھنے لگ گئی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ آج صبح روبینہ محترمہ اور ارشما یشرا کی شادی اٹینڈ کرنے کے لیے گاؤں واپس آئی تھی اور سب لوگ ان کے آنے پر بہت خوش تھے۔ وہ خوشی سے سب سے مل رہی تھی۔ ابھی تو گئی تھی، یہ پھر ٹپک پڑی۔ زامیش اسے موجود پا کر لبوں پر مصنوعی مسکراہٹ سے جائے دل میں جل کر کہنے لگی، کیسی ہیں بھابھی؟ ارشما اسے خوشگواری سے کہتے ساتھ گلے سے لگا گئی۔ میں ٹھیک ہوں، آپ سنائیں نند صاحبہ؟
زامیش بھی اسے مسکراتے ہوئے اسی کے انداز میں کہنے لگی. وہ ہنستی اور زہران اپنی ہنسی بمشکل ضبط کیے کھڑا تھا. او ہیرو، کیا حال ہے؟ ارشما اس کے بازو پر پنچ مارتی ہنس کر کہنے لگی. وہ اسے آنکھیں بڑی کی ارشما کو دیکھنے لگ گئی. جب میں تمہاری بھابھی ہوں اور تم میری نند، اس طرح تو زہران بھائی ہوئے نا تمہارے. زامیش بیچ میں بولتی بھائی پر زور دیے اسے بولی. زہران زامیش کو دیکھنے لگے جس کے تاثرات حد سے زیادہ خطرناک لگ رہے تھے. ارشما اس بات میں سر ہلا گئی. سب لوگ اندر کی جانب بڑھ گئے جبکہ زامیش اوپر کمرے کی طرف بڑھ گئی. زہران بھی اس کے پیچھے گیا. اف، چلنے کی بو آ رہی ہے. وہ کمرے میں داخل ہوتا اسے مزید زچ کرنے کے لیے جان کر کہنے لگا. خود ہو رہے ہوں گے. میں کوئی جیلس ویلس نہیں ہوتی. زامیش پلٹ کر ناک پھلا کر اسے غصے سے کہنے لگی. میں نے تمہارا نام نہیں لیا. زہران اس کی جانب ایک قدم بڑھا کر اسے کہنے لگا. زامیش اسے دیکھنے لگی مگر اشارہ تو میری طرف ہی تھا. وہ آنکھیں چھوٹی کی اسے بولی. زہران اسے دیکھنے لگا. میری بات دھیان سے سنے. جتنا ہو سکے نا اپنی اس کزن سے دور رہیے گا، ورنہ نہ میں اس کا وہ حشر کروں گی وہ زندگی بھر یاد رکھے گی. زامیش اسے شہادت والی انگلی دکھا کر وارن کرنے والے انداز میں کہنے لگی. اتنا غصہ؟ زہران اس کے ناک دبا کر مسکراتے ہوئے بولا. وہ اسے دیکھنے لگ گئی. آپ مجھے چھوٹے بچوں کی طرح ٹریٹ مت کیا کرے. میں کوئی چھوٹی بچی نہیں ہوں، سمجھے؟ شادی شدہ ہوں میں. زامیش منہ بسور کر اسے گھورتے ہوئے بولی. زہران کو اس وقت حد سے زیادہ کیوٹ لگی. مجھے انتظار رہے گا کہ بیگم آپ کیا کرتی ہیں. وہ مسکراتے ہوئے اسے تنگ کرنے کے لیے کہنے لگا. اس کی گال پر لب رکھ گیا اور اسے خاموش کر گیا. سرخ گال لیے وہ پلکیں جھپکا گئی. کیا مطلب آپ کا؟ کیا آپ ارشما سے فری ہوں گے؟ زامیش اس کی بات کا مطلب سمجھتی بے اختیار اسے منہ بنا کر کہنے لگی. ڈونٹ وری بیگم، مجھے آپ کے علاوہ کوئی اور لڑکی نہیں پسند آ سکتی. زہران اس کے کان کے قریب لب لائے معنی خیز لہجے میں کہنے لگا. وہ مسکراتے ہوئے اسے دیکھنے لگ گئی. یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں. ارشما یشرا سے ملنے کے لیے اوپر کی جانب بڑھ رہی تھی جب سامنے سے آتا شخص اسے دکھائی نہیں دیا اور ان کی ٹکر بہت بری طرح ہوئی. ارشما ان بیلنس ہوتی نیچے کی طرف گرنے لگی جب فائق نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے اپنی جانب کھینچا. اب ٹھیک ہے؟ فائق اس کے چہرے پر نظریں مرکوز کرتے ہوئے پوچھنے لگا. وہ گہرا سانس لے کر آنکھیں کھول کر اسے دیکھنے لگ گئی. جی. وہ بھی ایک نظر فائق پر ڈالتی اس بات میں سر ہلا کر کہنے لگی. فائق اس کے چہرے سے نظریں ہٹانا بھول گیا. اس کی ہارٹ بیٹ مس ہوئی اور وہ نظریں چراتے ہوئے سائڈ سے گزر گئی. یہ کیا ہوا مجھے؟ فائق اپنی حالت سے انجان خود سے سوال کرتے ہوئے بولتا. ایک نظر اس جاتی خوبصورت لڑکی پر ڈال کر نیچے کی جانب بڑھ گیا. ایک تو مرتبہ اس نے پہلے بھی اس لڑکی کو حویلی میں دیکھا تھا مگر تب اتنا غور نہیں کیا تھا. زامیش، یشرا، حنیم اور ارشما چاروں زہران کے ساتھ ان کی شادی کی شاپنگ کرنے کے لیے گئی تھی. فرنٹ سیٹ زہران کے ساتھ زامیش موجود تھی اور وہ تینوں پچھلی سیٹ پر بیٹھی ہوئی تھی. آدھے گھنٹے کے سفر کے بعد وہ اسلام آباد پہنچ گئے تھے اور گاڑی پارکنگ ایریا میں لگاتے وہ مال میں چل دیے تھے. پہلے زامیش نے یشرا اور حنیم کی شاپنگ کرنے کا سوچا تھا اور وہ لوگ اپنے لیے ڈریسز پسند کرنے لگے. تم ان کی ہیلپ کرو ارشما، ہم آ رہے ہیں. زہران ارشما سے کہتے ساتھ زامیش کا ہاتھ تھام کر دوسری طرف بڑھ گیا. زامیش اس کے ساتھ آ گئی. زہران، مجھے ان دونوں کی شاپنگ میں مدد کرنی چاہیے، میں بعد میں دیکھتی ہوں. زامیش اسے کہتے ساتھ ان تینوں کی طرف جانے لگی. چپ کر کے یہی رہو، وہ کر لیں گے اپنی شاپنگ. زہران کہتے ساتھ زہران اس کے لیے ڈریسز پسند کرنے لگا. زامیش خاموش کھڑی اسے دیکھ رہی تھی. یہ والا. زہران بولتے ہوئے اس کے ساتھ لگاتے ہوئے دیکھنے لگ گیا اور نفی میں سر ہلا گیا. یہ مہندی پر پرفیکٹ لگے گا. گولڈن یلو کلر کا ڈریس نکال کر اس کے ساتھ لگاتے ہوئے اسے بولا. میں نے آپ کی پسند کا پہنا ہے، آپ کو پسند آ رہا ہے تو ٹھیک ہے، لے لیں. زامیش مسکرا کر اسے دیکھتے ہوئے بولی. زہران اسے دیکھنے لگا. اللہ خیر، اتنی محبت. زہران اس کے قریب جھک کر اسے بولا. زامیش اسے آنکھیں بڑی کیے گھورنے لگی. میں ایک اچھی بیوی بننے کی کوشش کر رہی ہوں. زامیش ناک پھلا کر ہنوز منہ بسور کر اسے کہنے لگی جس پر وہ مسکرایا. وہ تو آپ ہیں ہی. زہران اسے کونے مار کر بولا. زامیش مسکرا دی. جی جی بالکل. بس بات میں سر ہی لاگے اور زہران اس کے لیے مزید ڈریسز پسند کرنے لگے. اسی طرح انہوں نے شاپنگ وغیرہ کی. شاپنگ سے فارغ ہو کر وہ لوگ گاؤں کے لیے واپس چل دیے. جب وہ لوگ واپس آئے تو روبینہ محترمہ کے کہنے کے مطابق آج رات انہوں نے ڈھولک رکھ دی اور سب لڑکیاں رونق لگا رہی تھی. آج زامیش بھابھی گانا گائیں گی. یشرا نے فوراً سے بولا تو زامیش حیرانگی سے اسے دیکھنے لگ گئی. گانا؟ میری اتنی حسین آواز ہے، سب اٹھ کر بھاگ جاؤ گے. زامیش ہنستے ہوئے انہیں کہتے ساتھ سب کو ہنسانے پر مجبور کر گئی. ہم برداشت کر لیں گے. ارشما نے بیچ میں بولا اور پھر سب لوگ بار بار زامیش کا نام پکارنے لگے جس پر مجبوراً وہ رضامند ہو گئی. تینوں تینوں اتنا میں پیار کراں، ایک پل وچ سووار کراں. تو جاوے جے مینوں چھڈ کے، موت دا انتظار کراں. کہ تیرے لیے دنیا چھوڑ دی ہے، کہ تجھ پہ ہی سانس آ کر رکے. میں تجھے کتنا چاہتی ہوں یہ تو کبھی سوچ نہ سکے. کہ تیرے لیے دنیا چھوڑ دی ہے، کہ تجھ پہ ہی سانس آ کر رکے. میں تجھے کتنا چاہتی ہوں یہ تو کبھی سوچ نہ سکے. زامیش نے بلاخر اپنی سریلی آواز سب کو سنا دی اور سب نے اس کے گانے پر تالیاں بجائیں. یہ آپ کس انسان کو کہہ رہی تھی؟
सहरान झुककर उसके कान में सरगोशी करता हुआ पूछने लगा, है एक इंसान? जामिश उसे देखते हुए इतरा कर बोली। वो मुस्कुरा दिया। उस इंसान का कोई नाम भी तो होगा? सहरान उसे तंग करने के लिए मुस्कुरा कर पूछने लगा। जामिश के सोचने पर वो उसे घूर कर देखने लगा। तुम्हारी सोचों में भी सिर्फ मैं ही होना चाहिए, अंडरस्टैंड? सहरान एकदम लहजे में शिद्दत लिए संजीदगी से कहते साथ सामने देखने लग गया। जामिश उसे मुस्कुरा कर देखने लग गई। इस दौरान फाइक की नजरें मुसलसल अर्शिमा पर जा रही थी, जो वो महसूस कर रही थी, और उसे बेहद अजीब सा फील हो रहा था। छिछोरा। अर्शिमा बुड़बुड़ाते हुए सामने देखने लग गई। फाइक के होंठों पर मुस्कुराहट नमोदार हुई। ये नॉवेल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर पढ़ और सुन रहे हैं। दिन बहुत तेजी से गुजर रहे थे और आज हनीम और यशरा का मायूं था, जिस पर लड़कों ने नहीं आना था। सिर्फ टीवी लाउंज में जामिश और अर्शिमा ने हल्की सी डेकोरेशन की थी। कुछ देर में फंक्शन शुरू होना था। जामिश लाइट ग्रीन कलर के ड्रेस पहने, जिसमें नफीस सा काम हुआ था, और वो लाइट से मेकअप में बहुत ही ज्यादा प्यारी लग रही थी। कानों में झुमके पहने वो एक तनकीदी निगाह खुद पर डालती पलटी और जहरान पर नजर के, जो चेहरे पर हाथ रखे उसे देख रहा था। तुम एक ही दफा में मार दो मुझे। वो उस पर नजरें जमाए गंभीर लहजे में बोला। जामिश आंखें छोटी की उसे देखने लगी। मैं क्यों मारने लगी आपको? हाँ, जामिश अनजान बनती हुई नाक फुलाकर पूछने लगी। जहरान उठकर उसके सामने आए। इरादे तो कुछ ऐसे ही लग रहे हैं। जहरान उसका हाथ अपनी गिरफ्त में लेता उसे खींचकर अपने करीब कर गया। जामिश की हार्ट बीट मिस हुई। जहरान उसके होंठों पर फोकस करता उस पर झुकने लगा। जामिश पीछे हो गई। आप ऐसा नहीं कर सकते, लिपस्टिक खराब हो जाएगी। जामिश नफी में सर हिलाते हुए उसे बोली, जिस पर वो उसे दोबारा अपने करीब कर गया। अब तो मैं हर हाल में करूंगा, जहरान ने कहते साथ उसके होंठों पर अपने होंठ रख दिए और जामिश के दिल की धड़कन बढ़ गई और वो अपनी जगह साकित हो गई। कुछ देर खुद को असीर करने के बाद जहरान ने उसके होंठों को आज़ादी बख्शते हुए पीछे हो गया और उसे देखने लगा। जो आंखों में गुस्सा लिए उसे देख रही थी। दोबारा से लगा लो, कोई मसला नहीं। जहरान उसकी नाराजगी की परवाह किए बगैर गाल थपथपा कर कहने लगा। जामिश उसे मुंह बसूर कर देखती ड्रेसिंग के सामने वापस आई और लिपस्टिक ठीक करने लगी। बदतमीज इंसान। जामिश लिपस्टिक लगाते हुए गुस्से से बुड़बुड़ाते हुए बोली और कमरे से बाहर की तरफ कदम बढ़ा गई। वो यशरा के रूम में आई, जहाँ हनीम और यशरा दोनों मौजूद थी, और नज़र उन पर गई जो पीले रंग के ड्रेस में बिल्कुल सादा बैठी हुई थी, मगर फिर भी बेहद प्यारी लग रही थी। माशाल्लाह। जामिश मुस्कुराकर उन्हें देखते हुए बोली और वो दोनों मुस्कुरा दी। आ जाओ, अब नीचे आने का वक्त आ गया। जामिश उन्हें कहते साथ उठने का इशारा कर गई। वो दोनों अपनी ड्रेसेस संभालते हुए उसके साथ चलती हुई नीचे की जानी बढ़ गई। सारी औरतें टीवी लाउंज में बैठी हुई थी। जामिश पर नजर गई जो हनीम और यशरा के साथ आ रही थी, और वो उन तीनों को देखकर मुस्कुरा दी। और जामिश ने उन दोनों को झूले पर बिठाया और खुद नीचे आकर बैठ गई, जहाँ बाकी सब बैठे थे। रुबीना मोहतरमा ढोलक बजाने लगी और वो गाने गाने लगे। इस तरह हवेली में रौनक लग गई। यार, एक दफ़ा बस देखने तो मुझे। अजहान कमरे से बाहर जाने की कोशिश करते हुए उनसे कहने लगा। खामोश बैठो, क्यों लड़कियों से मार खाना चाहते हो? सहरान उसे सख्ती से मना करते हुए बोला, इतनी हिम्मत नहीं है उनमें। हाँ, अजहान ने थोड़ा इतरा कर कहने लगा। सहरान ने उसे देखने लग गया। नीचे कोई मामूली लड़कियां मौजूद नहीं है। तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड तुम्हारा खून पी जाने वाले में से, और मेरी बेगम, वो तो तुम्हारी अच्छी खासी कर देगी। खामोशी से बैठकर मैच देखो। सहरान उसे सर्द लहजे में समझाते हुए ज़बरदस्ती बेड पर बिठाने लगा। ये क्या बात हुई? शादी हमारी और हम ही नहीं है फंक्शन पर। बहुत गलत है ये। अजहान सीने पर बाजू बांधकर मुंह बसूर कर उसे बोला। वो बस उसे देखता रह गया। खामोश रहो अजहान। अजहान ने उसे झिड़कते हुए कहा। अजहान उसे देखने लगे। 2 मिनट बढ़े आप मुझसे, इसलिए ज़्यादा रो मत झाड़ा करें। अजहान उसके गुस्से को किसी खातिर में ना लाकर जताने वाले अंदाज में बोला। अजहान गहरा सांस खारिज कर गया। ये नावल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर पढ़ और सुन रहे हैं। नीचे लड़कियां लुड्डी डाल रही थी और वो दोनों मुस्कुराकर उन्हें देख रही थी। उसके बाद इसी तरह थोड़ा डांस वांस हुआ और गाने गाए और हंसी खुशी माइयों का फंक्शन हुआ। वैसे लड़कों के बगैर कितने सुकून से हुआ है ना फंक्शन। अर्शिमा थक हार कर बैठती कुछ सोचते हुए कहने लगी, तुम ठीक बोल रही हो। जामिश उसकी बात से मुत्तफिक होते हुए बोली। बस बात में सर हिला गई। तभी मुलाजमा चाय की ट्रे लिया वहाँ आई और सब लोग चाय का कप थाम कर पीने लग गए। ऐसा करें 4 कप ऊपर भिजवाते। जामिश मुलाजमा को देखते हुए मुस्कुराकर बोली। बस इस बात में सर हिलाकर वापस किचन की जानी पड़ गई। जी तो फ्रेंड्स, कैसे लगे आपको आज के एपिसोड? मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। फिर हाजिर होंगे नावल के नेक्स्ट एपिसोड के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।